اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أحوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارک میں اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے. تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شرک سے بچیں، نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور آگے قیامت کے احوال جو پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ انہیں خبر فرماتے ہیں. وقد اختلف المفسرون فی زلزلۃ الساعۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں جو ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ زلزلۃ الساعہ جو ہے کب ہوگا، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم الى صاد القيامه؟ کیا یہ زلزلہ ان کے قبروں سے اٹھنے کے بعد جب وہ میدان حشر میں پیش ہوں گے اس وقت ہوگا؟ او ذلك عبارۃ عن زلزلۃ الارض قبل قيام الناس من اجداثهم، یا یہ زلزلہ ان کے قبروں سے نکلنے سے پہلے ہوگا؟ تو اس میں اختلاف ہے کہ زلزلۃ الساعۃ یہ کب ہوگا، یعنی جب لوگ اپنے قبروں سے نکل کے میدان محشر میں پیش ہوں گے، یا ابھی وہ قبروں میں ہوں گے ان کے نکلنے سے پہلے ہوگا. اس میں دو قول ہیں مفسرین کرام. جیسا کہ اللہ نے فرمایا: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ پہلے ہوگا. اسی طرح فرمایا: وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی زمینوں کو بھی اٹھائیں گے، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں گے تو قیامت ہو جائے گی. تو معنی یہ ہے کہ یہ ان کے اٹھنے سے پہلے ہوگا. وقال تعالی: اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ پہلے ہوگا. فقال قائلون هذه الزلزلة قائلة في آخر امر الدنيا واول احوال الساعة. اس لیے مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ یہ دنیا کی انتہا ہوگی اور آخرت کی ابتدا ہوگی، یعنی اس وقت یہ زلزلہ ہوگا. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن ابراهيم القمة في قوله تبارك وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال قبل الساعة. حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زلزلے سے مراد اس آیت مبارک میں جو ہے یہ قیامت سے پہلے ہوگا. ورواه الویات من حدیث الثوری المنصور والأعمش عن ابراہیم القمہ ذکرہ. قال ابن الشعبی ابراہیم عبید بن عمیر نحو ذلك. ان سب نے بھی یہی فرمایا. وقال ابو قتيبة عن عمرو الشعبي: يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. قال هذا في الدنيا قبل يوم القيامة.
وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی انتہا پہ ہوگا لیکن قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا. وقد اورد الامام ابو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث السور من روایت اسماعیل بن رافع قاضی اہل المدینہ عن یزید بن ابی زیاد عن رجل من الانصار عن محمد بن کعب القرظی عن رجل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق السور. اللہ نے جب آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سور کو بھی پیدا فرمایا. سور جو ہے نا جس میں پھونکا جائے گا، جس میں نفخۃ الصعق بھی ہوگا اور نفخۃ البعث بھی ہوگا. وَأَعْطَاهُ إِسْرَافِيلَ، اللہ نے اسرافیل کی ڈپٹی لگا دی. فَهُوَ وَاضِعُهُ وَلَفِي شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى الْعَرْشِ يَنْتَظِرُ مَتَىٰ يُؤْمَرُ. اللہ نے حضرت اسرافیل کی ڈپٹی لگا دی تو اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے فَهُوَ وَاضِعُهُ عَلَىٰ فِيهِ گویا اپنا منہ پہ رکھا ہوا ہے، شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ اپنے آنکھوں کو عرش پہ لگایا ہوا ہے کہ کب حکم ہوتا ہے، جب حکم ہوتا ہے کہ پھونک مارو. اللہ تو جانتے ہیں نا کہ کب ہوگا، لیکن یہ اس کے حکم ہے، اہتمام ہے کہ ہر چیز تیار ہے، بس حکم ہونے کی دیر ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ابو بصر فرماتے قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسور. حضرت ابی ہریرہ نے پوچھا حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سور کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہ سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا قرن، گویا کہ وہ ایک سینگ ہے، جیسے سینگ ہوتا ہے نا اس میں آواز دیتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ تو ایک مثال ہے، ورنہ سور کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو حدیث مبارک میں بڑی تفصیل ہے. قال فكيف هو قال قرن عظيم، وہ بہت بڑا سینگ ہے، ينفخ فيه 3 نفخات، اس میں 3 پھونکیں ماری جائیں گی. الاولى نفخة الفزع، جب پہلی پھونک ماریں گے تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی اور وہی ختم ہوگی نفخۃ الصعق پہ جا کر. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، اور جب وہ آخری سور پھونکیں گے تو اب ساری مخلوق کھڑی ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے. یامر اللہ اسرافیل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع على السماوات والأرض إلا من شاء الله. جو آسمانوں میں اس وقت ہوں گے، زمینوں میں سب پہ گھبراہٹ طاری ہوگی، ہاں مگر جن کو اللہ گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے. وَيَأْمُرُهُ فَيَمُدَّهَا وَيَطُولَهَا وَلَا يَفْتَرُ. اللہ حکم فرمائیں گے سور جب پھونکیں گے تو لمبا سور پھونکیں گے اور کوئی سانس بھی نہیں ٹوٹے گی. وَهِيَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ. اللہ نے فرمایا کیا یہ اسی کی انتظار کر رہا ہے. وَتَصِيرُ الْجِبَالُ تُرَابًا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، توڑا جائے گا، وہ مٹی ہو جائیں گے. وَتَرُجُّ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا رَجًّا، اب زمین میں زلزلہ آئے گا. وَهِيَ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ فَتَكُونُ الْأَرْضُ كَالسَّفِينَةِ الْمُوقَدَةِ فِي الْبَحْرِ تَجْرِي بِأَعْلَىٰ. اب زمین کی مثال ایسے ہو جائے گی کہ جیسے کشتی پانی میں ہوتی ہے اور موجیں اس کو مارتی ہیں اور الٹ دیتی ہیں. وَقَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ بِالْعَرْشِ تُرَجِّعُ الْأَرْوَاحَ مِنْ ظَهْرِهَا.
اور ایسے ہوگا جیسے قندیل معلق و عرش سے، اور اس کے ساتھ جو ارواح ہیں ان کا تعلق ہوگا فَتَضْحَلُ الْمَرَاضِعُ وَتَضَعُ الْحَوَامِلُ، اس وقت دودھ پلانے والی بھول جائے گی، حمل والوں کے حمل گر جائیں گے، وَيَشِيبُ الْوِلْدَانُ، بچے جو ہیں خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، وَتُطِيلُ الشَّيَاطِينُ هَارِبَةً، شیطان بھاگیں گے، حَتَّى تَأْتِي الْأَقْطَارُ، وہ زمین کے آخری کناروں پہ پہنچیں گے، فَتَلَقَّاهَا الْمَلَائِكَةُ وَتَضْرِبُ وُجُوهَهَا وَتَرْجِعُ، آگے ملائکہ ہوں گے، وہ ماریں گے پھر بھاگیں گے لوٹیں گے، وَالنَّاسُ مُدْبِرِينَ يُنَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اب لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کے پیچھے پکارتے ہوئے، وَهِيَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذْ انصَدَعَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَطْرِهَا، قطر زمین پھٹ جائے گی، وَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا فَأَخَذَهُمْ لِذَلِكَ مِنَ الْكَرْبِ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، جب یہ کیفیت ہوگی تو ایک ایسا غم پکڑ لے گا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثُمَّ نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ، پھر لوگ آسمانوں کی طرف نظر ڈالیں گے، فَإِذَا هِيَ كَالْمُهْلِ، وہ تلچھٹ بن جائے گا۔ ثُمَّ خُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، پھر اس کے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، وَانتَصَرَتِ النُّجُومُ ثُمَّ كُشِطَتْ عَنْهُمْ، اس کے بعد تارے جو ہیں، ستارے جو ہیں، سب جتنے کواکب ہیں، نجوم ہیں، وہ بھی وہاں بے نور ہو کے آسمانوں سے کھینچ کے پھینکے دیے جائیں گے۔ قال الرسول والانبیاء لا يعلمون بشيء من ذلك، لیکن جو لوگ قبروں میں ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ قال ابو هريرة ومن استصدى الله يقول وفاضي من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، کہ زمین آسمان میں جو بھی ہیں سب پہ گھبراہٹ ہوگی مگر ان لوگوں پہ جن کو اللہ چاہے گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ کون ہوں گے؟ قال أولئك الشهداء، کہ وہ شہید ہوں، وإنما يصل الفضل إلى الأحياء أولئك أحياء عند ربهم يرزقون، ووقاهم الله شر ذلك اليوم وأمنهم وهو عذاب الله يبعث على شرار خلقه، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کو محفوظ رکھیں، حالانکہ وہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی زندگی جو ہے وہ عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اور احیاء ہیں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وہ امن میں ہوں گے۔ اور قیامت جب قائم ہوگی تو زمین پہ کوئی اچھا بندہ نہیں رہے گا، سب اچھے لوگ فوت ہو جائیں گے، سب برے لوگ باقی بچیں گے، پھر قیامت آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے عذاب سے ڈرو کہ وہ عذاب سخت ہے۔ دنیا کی تکلیفیں تو کٹ جاتی ہیں، اصل تو اللہ عذاب آخرت سے بچائے، اللہ عذاب دنیا سے بھی بچائے، ہر امتحان سے بچائے، لیکن عذاب آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن جو عذاب ہوگا اس جیسا عذاب موت ہے۔ دنیا کی تکلیفیں جو ہیں اسی کے بدلے میں پھر راحتیں ملتی، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ رکھے، شرک سے بچے، گناہوں سے بچے، حرام سے بچے، حقوق العباد سے بچے، اعمال صالحہ کی کوشش کرے، اور اللہ کے راستے میں تکلیفیں تو آتی ہیں۔ ایک نوجوان تھے مکہ میں، ان کا نام عبد العزا تھا، وہ ایک بڑے گھر کا بیٹا تھا،
اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی روشنی ڈال، لیکن اس نے اسلام کو چھپائے رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے مدینہ منورہ، تو اب اس کو چین نہیں آتا تھا کہ بھئی میں حضور پاک سے دور ہو گیا ہوں۔ اس طرح مکے میں تو وہ مل لیتا تھا، دیکھ لیتا تھا، ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن حضور کی ملاقات تو ہو جاتی۔ آخر ایک دن اس نے مجبور ہو کر، والد اس کا فوت ہو گیا تھا، چاچا زندہ تھا، اپنے چاچے کو کہہ دیا کہ میں نے بہت صبر کیا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، انا اذهب الى نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ، سے میں اب جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا، 100 آدمی کے اوپر سے آ کے خط کسی کو دے دو بھی مجھے دے دے گا۔ اللہ ہدایت دے آپ کو بھی اور ہمیں بھی۔ میرا بھائی، جب قرآن کا حلقہ ہو تو ادب ہونا چاہیے۔ قرآن کا درس کا حلقہ بھی ایسے ہوتا ہے جیسے نماز کا حلقہ۔ بہرحال اس بیچارے کو سمجھ نہیں تھی، تو جب اس نے اپنے چاچے پر اسلام ظاہر کیا تو اس کو تو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا تم مسلمان ہوگا؟ تو کہا مسلمان۔ اس کے چچا نے اس کو مکان میں بند کر دیا، اتنا مارا، اتنا ستایا۔ اس نے کہا جو مرضی آئے کر لو، میں اب اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے برادری کے لوگوں کو لایا، ابھی اس کو سمجھاؤ، نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کو کیا جادو ہو گیا، ابھی میں مدینہ جاتا ہوں اور میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اس کو سمجھاؤ۔ ہم نے سمجھا، اس نے کہا دیکھو تمہارے باپ کی جتنی جائیداد ہے نا، میں ساری پہ قبضہ کر لوں گا اور تمہیں ایک ڈھیلا بھی نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ اس نے کہا یہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میرے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ اس نے کہا یہ بھی دیتا۔ ایک ڈاٹ کا ٹکڑا تھا، اس کو کاٹ کے اس بیچارے نے نیچے باندھا، اسی طرح ایک اپنے اوپر رکھا، اور کپڑے بھی سب چاچے کو دیے، ہر چیز چاچے کو دی۔ ماں نے روکا، انہوں نے کہا میں اسلام لا چکا ہوں، میں نہیں روک سکتا۔ اب کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، ذرا تصور کریں، آدمی کے پاس کپڑا بھی نہ ہو، کھانے کو بھی نہ ہو، تمام برادری بھی دشمن ہو، اور اکیلا آدمی مدینہ منورہ جا رہا ہو اور وہ بھی پیدل۔ ہم تو ایئر کنڈیشن کمروں میں سوتے ہیں، فریج کے پانی پیتے ہیں، اس لیے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ یہاں غریب سے غریب آدمی جو ہے اس کے پاس بھی فریج کا پانی ہے، ماشاءاللہ، اے سی چلتا ہے، رات کو سوتا ہے، پھر اس کا دماغ شیطان ہی نہ سوچے تو کیا سوچے۔ جس نے کبھی اپنے گھر میں سائیکل بھی نہیں رکھا تھا، وہ ماشاءاللہ یہاں بڑی بڑی گاڑیوں میں اور کاروں میں اور بڑے بڑے بہترین سے بہترین جدید ماڈلز میں گھومتا ہے۔ پھر دماغ تو خراب ہوگا، پھر شیطانی خیالات آتے ہیں۔ اللہ جن کو اللہ ہدایت دے وہ کہتے ہیں اللہ کے حرم میں ہم کیوں فتنہ کریں۔ اب اسی حال میں وہ چلتا ہے، اور صحرا ہے اور پہاڑ ہیں اور پاؤں سب زخمی ہو گئے ہیں۔ راستے میں کوئی قافلہ مل گیا، کسی کے ساتھ چلتا رہا، چلتے چلتے اسی حال میں مدینہ منورہ پہنچا۔ میرا بھائی، آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچیں اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ ہم تو اللہ کے گھر کے ادب میں صرف اپنا موبائل بھی نہیں بند کر سکتے۔
بڑی قربانی تو بڑی بات ہے نا، ہمیں تو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ یہ اس کو بند کر دیں. ہم تو اسلام کو اختیار کرنے کے لیے اسلامی شکل بنا کے داڑھی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ جتنے ہمارے جدید مفکرین پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ داڑھی وغیرہ جو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ عادات ہیں، عبادات تو ہیں ہی نہیں. یہ تو ایک عادت ہے، ایک آدمی چادر باندھتا ہے، دوسرا شلوار پہنتا ہے، تیسرا پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے کوئی رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہ رکھے ٹھیک ہے، وہ مسئلہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کے ہم پابند نہیں ہیں کہ حضور پاک کے ہر قول عمل فعل پہ عمل کریں. نہیں، بعض معاملات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں عبادات کے اور دوسرے اوامر و نواہی، باقی تو یہ تو ہر آدمی کی عادت ہے. کسی کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، کسی کو چھوٹی خوبصورت لگتی ہے، کسی کو فرنج کٹ اچھی لگتی ہے، کسی کو مغل کٹ اچھی لگتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کی اندازہ کریں، اسلام کی عزت تو ہمیں تب ہو جب مشقت سے ملے. کعبے کا احترام تب ہو جب ہم کعبے کے لیے آئے ہوں. ہم تو مال کمانے کے لیے آئے، پیسہ کمانے کے لیے آئے، جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، بےایمانی کرنی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، کچھ کرنا پڑے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ سرزمین حرم سے دھوکہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا. اللہ نے زندگی میں ذلیل کرنا. یہ پلے باندھ لو اپنے. بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں فن خان جنہوں نے پیسے آنے سے دماغ خراب ہوا، الحمدللہ پھر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بڑا جلال والا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے جس کی شان ہے متکبر. اس میں آدمی غرور کرے تو اللہ گردنیں توڑ دیتے. یہ الگ بات ہے، کسی کو 2 دن بعد پکڑ آ گئی، کسی کو 4 دن بعد آ گئی. اور جس نے یہاں تواضع اختیار کی ہے، نیاز مندی کی ہے، عاجزی کی ہے، اللہ نے اس کو اونچا کیا. حضرت یعنی آپ اندازہ کریں کہ نوجوان بچہ ہے، بدن پہ چیتھڑے ہے، وہ ٹاٹ باندھا ہوا ہے. جب حضور کی خدمت میں پہنچا ہے نا مدینے، دور سے حضور نے فرمایا مرحبا بذل بجادین. بجاد کہتے ہیں ٹاٹ کو. فرمایا ٹاٹ کے 2 ٹکڑے پہننے والا میں تمہیں مرحبا، جس کو اللہ کا نبی مرحبا کہہ رہے ہیں. اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے. حضور پاک نے نام عبداللہ رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں گئے اور راستے میں وفات ہو گئی. اور اس کی قبر حضور پاک نے خود تیار کرائی اور غسل دینے والا ابو بکر اور عمر تھا رضی اللہ عنہ. اور جب قبر تیار ہو گئی حضور نے فرمایا ٹھہرو. خود حضور قبر میں اترے اور اس کی قبر کو ٹھیک کیا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دل میں کہہ رہا تھا کہ اے کاش آج یہ میری قبر ہوتی، حضور مجھے اس طرح میری قبر بناتے. کتنا نصیب والا ہے کہ جس کی قبر کی مٹی محمد بدری سی نکل رہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنے بھائی کو میرے حوالے کرو. آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لے کے قبر میں لٹایا. اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں پھر اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر مقام پہ عزتوں اور عظمتوں سے ہم کنار کر دیتے ہیں. ہمیں دین بھی مفت ملا ہے, اسلام بھی مفت ملا ہے, مکہ مدینہ بھی مفت ملا ہے, لہذا قدر کوئی نہیں. آ گئے نماز پڑھ لی نہ پڑھی طواف کر لیا نہ کیا جھوٹ بول دیا نہ. ایک روٹین ورک ہے. وجہ کیا ہے کہ محنت نہیں ہوئی, ہمیں بغیر محنت کے دین مل گیا. اسی لیے آپ جا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں, آپ یورپ میں جائیں, لاطینی ملکوں میں جائیں, افریقی ملکوں میں جائیں, ایشیائی ملکوں میں جائیں, جن کافروں کو اللہ نے اسلام سے نوازا ہے خدا جانے وہ ہم سے 1 کروڑ درجہ آگے. ایک لفظ پہ وہ بحث کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے ترجمے کر رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, حدیث کا ترجمہ کر رہے ہیں. ایک لباس کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ لباس ہے, اب پہنو نہ. وہ ایک لباس کو ڈھونڈ رہے ہیں علماء کے پاس کہ حضور کی پگڑی مبارک کا طول کتنا تھا اور عرض کتنا تھا, کہ اب اگر نبی کا کلمہ پڑا ہے تو لباس وہی بنانا ہے. وہ ایک عالم کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ حضور کے مسواک مبارک کا طول کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تھے تو کیسے پہنتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو کیسے پیتے. عشق ہے کہ بھئی جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب محبوب کا ہر قول ہمارے لیے رحمت ہے, ہدایت ہے, سنت ہے. اب ہم ان بیسوں میں اور ان تفکیرات میں تو نہیں پڑیں گے نا جی کہ یہ عبادات ہیں اور یہ عادات ہیں اور یہ ضروری ہیں اور یہ غیر ضروری ہے, کوئی کر لے تو ثواب ہے اور نہ کرے نہیں. محبوب بنایا ہے تو پھر محبوب کی زبان سے جو لفظ بھی نکلے بس. اللہ کے کعبے میں ہو, ایمان سے کہو اگر تمہارا کسی آدمی سے تعلق ہوتا ہے یا ایک آدمی شادی کرتا ہے, بیوی ہے, اس سے محبت ہے, پیار ہے, اس کے منہ سے جو لفظ نکلے کبھی دوسری بحث نہیں کرے گا کہ ابھی تو اس کپڑے کی موسم نہیں ہے, کیا کہہ رہی ہو بیوی اس کپڑے کو بھی. انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. بھئی یہ زیور جو آپ لے رہی ہیں یہ تو اچھا نہیں ہے, یہ خالص سونا نہیں ہے, یہ 24 کیرٹ نہیں ہے, یہ تو 18 کیرٹ ہے. اور نے کہا مجھے یہی بڑھاؤ گا. ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے. اگر بیوی محبوب ہو تو تعمیل ہو, بیٹا پیارا ہو تو اس کے حکم کی تعمیل ہو, دوست پیارا ہو تو اس کے حکم کی تعمیل ہو, اور حضور کے حکم میں آدمی میں میخ نکالے آئیں بائیں شائیں اگر مگر ڈھونڈے تو پھر یہ کون سا عشق ہے حضور کا. اب دیکھیں کہ آزان دینا کتنا بڑا اجر ہے, لیکن جب حضور کی وفات ہو گئی بلال نے کہا میں نہیں اذان کرتا. اللہ کے بندے کیوں نہیں اذان. انہوں نے کہا برداشت نہیں ہوتا, اب نہیں برداشت. اندازہ کریں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جیسے ساری زندگی حضرت سفر میں حضرت کہ اب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا برداشت نہیں. یہ ہے عشق.
سارا گھر کا مال ابو بکر نے لٹا دیا ہے. وہ آدمی جو قریش مکہ میں بہت بڑا تاجر ہے، اور ایک وہ وقت ہے کہ موٹے کپڑے کو یعنی کانٹے کے ساتھ آپ نے ٹانکا ہوا ہے کہ ٹانکا لگانے کا دھاگا سوئی بھی نہیں کہ بٹن لگا لے، کانٹا لگایا ہوا. اسی لیے میں نے ہمیشہ عرض کیا میرے عزیز، یا تو اسلام قبول کرو، ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا پورے کے پورے نکل جاؤ. یہ آدھا پٹیر آدھا تیسر یہ مذاق ہے. یقین کریں کہ باہر کے ملکوں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے نوجوان بچیاں ہیں، انگریزوں کے کالجوں میں پڑھنے والی ہیں، جنہوں نے ان کے مدارس میں پڑھا ہے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک ہائر تعلیم پہ، کوئی ایم اے ہے، ایم بی ہے، ایم ایس سی ہے، ایم ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اتنا بڑی ڈگریاں، اور کفر کے ماحول میں کفر کے نصاب. ہمارے تو مولویوں کی اولادیں نماز نہیں پڑھتی، مرضی ہے پڑھ لی، مرضی ہے. کفر کے ماحول میں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس ماحول میں رہنے والا بچہ جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے، اچھا باہر نکلو کفر ہے، باہر نکلو ریانی ہے، فحاشی ہے، کلب ہے، پب ہے، اور دنیا کی ہر برائی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، شیطان ناچ رہا ہے. اس ماحول میں وہ بچے صبح اذان سے پہلے اٹھ کے تیاری کر کے ماں باپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے انگریزی سکولوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پھر ان کو 2 بجے یا 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، وہ گھر نہیں آتے ہیں، وہاں ماں باپ ان کا کھانا پہنچاتے ہیں اور گاڑی میں بٹھا کے پھر دینی مدرسے میں پہنچاتے ہیں. شام 6 بجے تک وہ دینی مدرسے میں رہتا ہے. 12 گھنٹے دین کی تعلیم، 6 گھنٹے دین کی تعلیم، 6 گھنٹے دنیا کی تعلیم، اور اس کی ایک نماز قضا نہیں ہوتی. میرا اپنا دوست ہے، اس کا بیٹا میرے خیال میں وہ میٹرک پڑھنے والے بچے کی کتنا عمر ہوتی ہے؟ 13-14 سال. تو ہم گاڑی میں کٹھے جا رہے تھے، انہوں نے کہا اس کو راستے میں اسکول چھوڑ دیں گے، اس کے اسکول میں چھوڑ دیں گے اور ہم اپنا آگے چل جائیں گے. تو میں نے کہا بیٹا پانی پی لو. اس نے کہا کہ انکل میں پانی پیوں گا تو پھر مجھے وضو کی تکلیف ہوگی، اور وہاں حمام بڑے کلین ہوتے ہیں لیکن کافر وہاں وضو کرتے ہیں، مجھے مزہ نہیں آتا پھر وہاں وضو کرنے کا. اس کو ظہر کی نماز کا فکر ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے، وہاں میرا دوست ہیں، بیٹے بنے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، تو تھکے ہوئے ہم رات کو جلسہ بھگت کے آئے. وہ بھی عجیب، ہمارے کیا کریں، اللہ اپنا کام لے لے، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے. تو وہ اپنا ایک جگہ جلسہ تھا، تو اس جلسے سے کچھ دن قبل میرے پاس 2 نوجوان آئے ملنے کے لیے. انہوں نے کہا جی ہم نے بات کری، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے شہر میں فلاں مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد سیدہ فاطمہ ہے میرا خیال میں رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں آ رہے ہیں جلسے پر، آپ کا وہاں جلسہ ہے. انہوں نے کہا ہے تو صحیح. کہنے لگے جی آپ ہمیں بھی مہربانی کر کے 1 گھنٹہ دے دیں، ہم بھی اسی شہر میں ہیں. فرق اتنا ہے کہ آپ مثلا شہر کے ایک کنارے پہ ہیں تو ہم دوسرے کنارے پہ ہیں، اور ہم سارے ڈرائیور لوگ ہیں، لیموزین چلاتے ہیں. لیکن ہمیں جو آپ ٹائم دیں گے وہ ہوگا 12 بجے رات کے بعد، یعنی ہمارا جلسہ شروع ہوگا 1 بجے. میں نے کہا بھی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی 12 بجے تو ہم نے گاڑیاں چھوڑنی ہوتے ہیں، ڈیوٹی آف ہوگی، ڈیوٹی ختم ہو تو ہم دین کے کام میں آئیں.
اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر ان کو انکار کروں تو یہ کہیں گے وہ جن کی مسجد میں جا رہے ہیں وہ بڑے آدمی ہیں، وہاں تو مکی صاحب جا رہے ہیں، ہم ڈرائیور ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے لیے مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک، تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم ٹھیک 12 بجے جو ہے نا آپ جہاں ٹھہرے ہمیں پتا ہے اس جگہ کا، وہاں سے ہم 12 بجے آپ کو لے لیں گے اور پھر ہم اپنی مسجد میں لے جائیں گے، آدھا پونا گھنٹہ جانے میں لگے گا اور پھر 1 بجے جلسہ شروع ہوگا، پھر آپ کو اللہ جتنا ہمت دے۔ ٹھیک ہے تو جزاک اللہ۔ اچھا میری ایک بڑی بری عادت ہے کہ میں کھانا کھا کے تقریر نہیں کر سکتا، ایک بڑا مسئلہ ہے میرے لیے۔ اب مغرب کے بعد سے عشاء تک تو سمجھیے وہ ہو گیا مسجد فاطمہ کا پروگرام، اس کے بعد کھانا تھا، میں نے کہا میں تو کھانا نہیں کھاتا، میرا تو پھر 1 بجے پھر جلتا، لہذا بھوکے کیونکہ کھانا تو ہم نے ظہر کو کھایا ہوا ہے نا۔ عصر کے بعد ایک چائے کی پیالی تھی، اس کے بعد سفر جلسہ ہو گیا، اب وہاں سارے میرے دوست بیچارے کھانا کھا رہے ہیں، میں بیٹھا ہوا، میں کبھی میں نہیں کھا سکتا، میں پھر بول نہیں سکتا، تو وہ غریب مجھے جو لے جا رہے ہیں تو تقریر سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، اور کس لیے لے جا رہے ہیں؟ وہ جناب جب 1 بجے ہم ان کے جلسے میں پہنچے، آپ یقین کریں جتنا بڑا اجتماع ان کا تھا نا، ان بڑے لوگوں کا آدھا بھی نہیں تھا۔ مسجد اندر بھری ہوئی، باہر بھری ہوئی، چھتیں بھری ہوئی، میں تو ان کا مجمع دیکھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا اتنے لوگ یہاں کیسے انہیں اکٹھے کر دیں؟ وہاں تو 100 بندہ بھی آ جائے تو بڑا جلسہ شمار ہوتا ہے نا مولویوں کا، گانے والوں کا نہیں، وہ تو ہزاروں ہوتے ہیں۔ دینی جلسے میں 100 بندہ بھی آ جائے نا ان ملکوں میں تو سمجھا جاتا ہے بڑا جلسہ ہے، 100 بندہ سننے کے لیے، وہ ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، کون اپنا ٹائم ویسٹ کرے؟ پھر 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، کوئی محلے تھوڑے کہ گھر کے ساتھ مسلمان کا گھر ہے، کوئی 2 گھنٹے کو 3 گھنٹے سے چل کے آئے گا، پھر 2-3 گھنٹے چل کے واپس جائے گا۔ ان کا اہتمام دیکھ کے تو میں حیران ہوں۔ بہرحال اللہ نے جو توفیق دی بیان ہو گیا، وہ بیچارے خوش ہو گئے، دعا ہو گئی، سب نوجوان ساتھیوں نے کہا جی کھانا، میں نے کہا بھی کھانا میں نے کھایا نہیں ہے، لیکن اب رات کے 3 بج گئے ہیں، اب کون سا کھانے کا وقت ہے کہ کھانا کھایا جائے؟ بس اب تو مہربانی یہ کریں کہ مجھے میرے مقام پہ پہنچائیں، 2-2.5 گھنٹے تو ڈرائیو کرنی ہوگی ہمیں، جہاں پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی نہیں وہاں تو ہم آپ کو پہنچائیں گے، لیکن ہم نے کھانے کا انتظام کیا، آپ دل نہیں کرتے، بس ایک کافی کا گلاس دے دیں، اور وہ بھی اگر آپ خود بنا کے دے سکیں۔ تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا یار اتنے بڑے لوگ آپ نے، انہوں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، ڈرائیور لوگ ہیں، ہم نے تو ہر گاڑی میں اشتہار رکھے ہوئے تھے نا، جہاں گئے اشتہار لگا دیا، جہاں گئے خبر پہنچا دی، پھر ہمارا تو جلسہ بننا تھا نا۔ میں نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، سارا دن گاڑی چلاتے ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، تو جہاں جہاں جاتے رہے اشتہار پہنچاتے رہے، ہم تو دونوں کام کرتے رہے، روزی بھی کماتے رہے، اپنے جلسے کا اہتمام بھی کرتے رہے۔ ان لوگوں کا جذبہ دیکھو کہ 12 بجے تک گاڑی چلائی ہے، پھر رات کے 3 بجے تک دین کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کو پتا ہے کہ میں نے صبح 7 بجے پھر گاڑی چلانی ہے، لیکن دین کا طرف دیکھیں، شوق دیکھیں، جذبہ دیکھیں۔ اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت سے ٹی وی کھول کے ڈش پہ بیٹھے ہیں، جو کچھ کمایا ہے نا انشاءاللہ گھرل ختم۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام مفت ملا ہے، قدر کعبہ ہمیں آرام سے ملا ہے، قدر 6 مہینے پیدل چل کے لوگ مکے پہنچتے، 6 مہینے، بحری جہازوں میں بھی 10 دن گزر جاتے تھے، الٹیاں کرتے کرتے بندہ آدھا رہ جاتا تھا، لیکن اس وقت جو کعبے کو دیکھ کے مزہ آتا تھا نا، اب وہ ذوق ختم ہو گیا۔ سڑکوں پہ آدمی سوتا تھا، جگہ کوئی نہیں ہے، رمضان المبارک ہے، نہ اے سی ہے نہ کولر ہے، حرم کے کسی پتھر پہ سو گئے،
نہ کولر ہے نہ پانی ہے، سرائیاں ہیں رکھی ہوئی ہیں کنکریوں پہ، اثر کے بعد رکھ دی، ہوا لگی کوئی ٹھنڈی ہو گئی، اسی سے افطار۔ لیکن وہ جو ذوق تھا اور طلب تھی اللہ کے کعبے کی، وہ اب نہ رہی۔ اس لیے اللہ کے دین کی قدر کریں، حضور پاک کی محبت کی قدر کریں، اللہ کے گھر کی اور محمد پاک کے روضہ رسول کی قدر کریں۔ جب تک قدر نہیں کرو گے، ادب نہیں کرو گے، اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن ابي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه انه دل على ان هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة وظیفت سارے قربها منها۔ ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طویل حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ زلزلہ جو ہے قیامت سے پہلے ہوگا، لیکن اس کو زلزلۃ الساعۃ قیامت کا کیوں کہا گیا؟ چونکہ قیامت کے قرب میں ہوگا۔ کما یقال اشراط الساعہ، قیامت کی علامات ونحو ذلک، واللہ اعلم۔ وقال آخرون بل ذلك حول وفزع وزلزال وبلبال قائم یوم القیامت حدیثہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا جو ذکر ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کے دن جو بندے پہ دہشت ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، بدن کانپتے ہوں گے، اور اس وقت آدمی پر جو کیفیات ہوں گی، یعنی قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں، یہ اس کا ذکر ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، ان کو بعض روایات پیش فرمائی ہیں۔ الاول قال الامام احمد الدثائی عیان الشام تبلا قطاد حسن امران بن سعید مخصوص مقارب بعد اسفاره وقد تقارب من اصحاب السیر فاتین الایتین صوته۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے یہ آیت مبارک جو تھی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شديد۔ ولما سمع اصحاب ذلك السورة مكية وعرفوا انه عند قول يقوله بالمدح حوله، اب جب اصحاب پاک نے بھی آپ کی آواز سنی تو آپ نے بھی اپنی سواریوں کو ایسا کر کے حضور کے قریب آ گئے، سمجھ گئے کہ حضور کچھ فرمانا چاہتی ہیں۔ فلما دنوا حوله، جب صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے، قال اتدرون ای یوم ذاک، حضور نے پوچھا کہ جانتے ہو کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کون سا دن ہوگا؟ ذاک یوم، یہ وہ دن ہوگا، ینادی آدم علیہ السلام وینادی رب وجل، اللہ حکم دیں گے آدم کو، یا آدم ابعث بعثک الی النار، کہ آدم جو جہنم والے ہیں ان کو جہنم بھیجو۔ فیقول رب وما باس النار، کتنے لوگ ہیں جو نار کے مستحق؟ فیقول من کل 1999 فی النار وواحد فی الجنہ، اللہ فرمائے گے کہ 1000 میں سے 999 جو ہیں وہ جہنم کے لیے ہیں اور ایک جنت کے لیے ہے۔ قال فابلس اصحابه حتى باعوه ايضا حكمه، اور صحابہ جو تھے مایوس ہو گئے، گھبرا گئے کہ جب 1000 میں 1%، 1000 کے بعد جائے گا تو پھر خدا جانے جنت کس کو ملے گی۔ فلما رأى ذلك قال ابشروا واعملوا والذي نفس محمد بيده انكم لما خليقتين ما كانتا ما شيء قط الا كسرتا ياجوج وماجوج ومن هلك من بني آدم وبني ابلیس۔ حضور پاک نے فرمایا صحابہ سے کہ تم عمل کرو اور خوش ہو جاؤ، مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، تمہارے ساتھ اس وقت 2 قومیں ایسی ہوں گی، وہ جہاں ہوں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں، ایک یاجوج ماجوج ہوں گے، ایک ذریت ابلیس ہوگی، ان میں سے 999 ہوگا۔
قال وسفیان، اب صحابہ سے وہ جو پریشانی تھی کھل گئی. ثم قال اعملوا وابشروا فوالذی نفس محمد بیدہ ما انتم الناس الا كالشامة في جنب البعيد كل ذراع دابت. حضور پاک نے فرمایا کہ تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی اونٹ کے اندر ایک تھوڑے سے تل کا نشان ہوتا ہے. تم تو اتنا بھی نہیں ہو ساری امتوں کے ساتھ، تم نہ گھبراؤ. اگر رقم ذراع دابت یا نشان ہوتا ہے کسی چوڑے پہ جانور پہ. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما عن محمد بن بشار يحيى القطان شاهد الصوائي قطع به بنحوه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح والله اعلم. اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے جدہ جاتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کو احرام باندھنا ضروری نہیں. اگر جدہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو ماشاءاللہ مفت کا اجر ہے، یا تو ویسے رہا ہے واپسی پہ احرام باندھ لے عمرہ کر لے ثواب ہے، لیکن اس کے لیے لازم نہیں ہے کیونکہ جدہ میقات نہیں. میقات مدینہ پاک کے رستے میں جوفا ہے یا یلملم ہے یا بیر علی ہے یا طائف کے رستے میں وادی سیل میں کرنل منازل ہے یا ذات عرق ہے. اس میں جدہ جو ہے یہ میقات کے اندر ہے، میقات کے باہر نہیں. اس لیے جدے سے احرام باندھنا لازم نہیں، واجب نہیں. کرنا چاہو تو الحمدللہ مفت کا عمرہ ملے گا. کہتے ہیں کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد کسی آدمی نے کینچی سے 2-4 جگہوں پہ ایسے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں تو میرا بھائی صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ دم سے بچ جائے گا. باقی اماں فرماتے ہیں کہ دم دینی ہوگی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے افضل ہے کہ اس طرح پھرواؤ. اگر اس طرح نہ پھرواؤ، مثلا بال لمبے ہیں تمہارے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے. یہ نہیں کہ چک لگاؤ 2 ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہی تو میں عرض کرتا ہوں نا، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی عمرے پہ بھی آتے ہیں اور ہزاروں روپے بھی خرچ کرتے ہیں لیکن کہتے میرے بالوں میں فرق رہا ہے، میرے فیشن میں فرق رہا ہے. کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حج پڑا اور عمرہ فرمایا آپ نے اس طرح پھروایا ہے. اگر ساری دنیا کے بال اکٹھے کرو میرے بدنی کے ایک پاؤں کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو ہمارے بال کو اتنے زیادہ قیمتی ہے کہ ہم عمرے پر بھی کوشش کریں کہ فیشن میں فرق نہ، ادھر سے کاٹ لو ادھر سے کاٹ لو ادھر سے کاٹ لو. یا ایسا کرتے ہیں جی کہ اپنے نائی کے بعد جائیں گے کہیں گے کٹنگ کر لو، بس نہ کرو عمرہ. تمہارے بغیر نہ کعبہ اداس ہے نہ صفا مروہ کو تکلیف ہے. کس نے لکھا؟ نہ حکیم نے لکھا ہے کہ صبح کا زبان اور شام کو عمرہ کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو، انسان بن کے کرو. نہیں کرنا ہے نہ کرو. طواف کرتے ہوئے کسی سے بات کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. ٹیلی فون پر بھی جواب دے سکتے ہیں، ہاں وہ تو بڑا ضروری ہے ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہارٹ لائن سے ہی ٹوٹ جائے گی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ضروری بات ہو تو طواف میں کی جا سکتی ہے. یہ مانا نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں کسے کر رہے ہیں، یہ مانا نہیں کہ ٹیلی فون کرے آج کیا پکایا ہے اور گھر میں کیا پکا ہے اور راستے میں میں نے کیا لینا ہے، کیا کیا سودا لے کے آؤں. یہ کون سا طواف ہے؟ آپ کے بائیں طرف کچھ آدمی ہیں مغرب سے پہلے آتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تم بھی ان کو نصیحت کیا کرو، میں بھی نصیحت کیا کروں. باقی آج کون کسی کی مانتا ہے میرا بھائی؟ کہنا ہماری ذمہ داری ہے، مانے نہ مانے. بہرحال یاد رکھو کہ مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کے عمل ایسے گر جاتے ہیں جیسے اندھیری میں خشک درخت کے پتے گر جاتے ہیں، ایسے بندے کے نیک عمل تباہ ہو جاتے ہیں. کہتے جی کہ یہاں مکہ مکرمہ میں
بعد مسجدوں میں 11 بجے اذان ہوتی ہے جمعہ کی، تو اعلام ہے، اعلام، خبر دینا، تیار ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اذان دے کے وہ نماز پڑھتے ہیں 11 بجے. تو اذان کا معنی ہی یہ ہے کہ ندا، اعلام، خبر دینا کہ لوگ تیار ہو جائیں، تاکہ ان کے اگر خواب غفلت میں پڑے ہیں تو ٹائم مل جائے، غسل کر لیں، کپڑے پہن لیں، تیاری کریں، ہم نماز مسجدوں میں پہنچ جائیں. کہتے ہیں جی کہ اگر عمرے یا طواف میں آدمی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرائے، اگر خطرہ ہے کہ گم ہو جائے، پہلی دفعہ آئی ہے راستہ نہیں جانتی، اگر رش زیادہ ہے، بچھڑ جانے کا خوف ہے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط رکھیں کہ دل میں کوئی غلط خیالات پیدا نہ ہو. کہتے جی کہ حرم شریف میں قرآن لوگ اٹھا کے نیچے رکھ دیتے ہیں، تم اٹھا کے اوپر رکھ دیا. اللہ ہدایت دے. اگر بے ادبی ہے تو بہت بڑا جرم ہے. اگر ان کے دماغ میں یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ظاہراً تو یہی ہے کہ آدمی اس کو اچھی جگہ پر، اب تو دیکھیں نا ہر جگہ الماریاں رکھی ہیں حکومت نے، آخر وہ کیا کریں؟ ہر ستون کے ساتھ ہر جگہ قرآن کے لیے الماریاں موجود ہیں، کیوں رکھی ہیں؟ کہ نیچے پھینک دو. کہتے جی کہ نمازی کے آگے اگر عورتیں گزر جائیں نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ آپ کے آگے کوئی نہ گزرے، خاص طور پہ عورتیں نہ گزریں. انسان ہے، نظر پڑ گئی اور خیالات غلط ہو گئے تو پھر کیا نماز رہی؟ دکھی آدمی ہوں، جھگڑے میں میرا نقصان ہو گیا ہے، بہرحال اللہ آپ کی مشکلات حل کرے، پریشانیاں دور کرے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھا کرو، اللہ پاک مشکلات دور کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی جو ہے آپ نے دائیں ہاتھ میں پہنی ہے اور آخری انگلی میں یا اس میں. عالم قیامت تو اس زمین پہ واقع ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی تو بدل جائے گی نا. حوض کوثر جنت میں ہوگا، یہ حوض، یہ جو سمندر ہے یہ تو جہنم ہوگا، یہ حوض کوثر تھوڑا ہوگا. اگر کوئی آدمی گائے کے بجائے بھینس کی قربانی کرے وہ بھی جائز ہے. جیسے اونٹ میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس میں مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، سب جائز ہے. داڑھی نہ رکھنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے. اگلی صف پوری نہ ہو جائے، یہ نہیں کہ پچھلی صف کی نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہوگی. لازمی بات ہے کہ پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری کرو، پھر تیسری کرو، پھر چوتھی کرو. اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا پھر مزدوری بھی کرتا رہا تو مزدوری تو حلال ہے، مزدوری تو منع نہیں. بعض لوگ اپنا ناک صاف کر کے مسجد میں ڈال دیں، بہت بڑا گناہ ہے. کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں. اللہ کے گھر جو ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے، خوشبو ہو، عطر ہو، نہ کہ ہم نعوذ باللہ اپنے ناک کی میل ڈالیں. آپ کے بعد شاگرد جو ہیں وہ صفوں کو پورا نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے. کیا وہ خط لے گیا تھا، وہ کیا تھا؟ یہی تھا. اچھا، وہ بیچارہ جو پریشان ہے وہ کہتا ہے دکھی، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ، اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما.
یا اللہ اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے حوالے فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، معابد کی، معاہد کی، دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہم سب کی جان مال ابر و عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کی تمام مانگنے والوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہم سے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم خوار ہیں، لیکن تیرے بندے تیرے آگے درخواست کر رہے ہیں، ہمیں اپنے دروازے سے خالی نہ فرما، ہمیں اپنے دروازوں سے محروم نہ فرما۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا وأراد استقرارنا وأراد وحدتنا بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نهره، اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ہر مسلمان کو دین محمد مصطفیٰ کا غلام بنا دے، دین کا دائی بنا دے، توحید کا دائی بنا دے، سنت کا دائی بنا دے، یا اللہ شرک و بدعت کے مٹانے والا بنا دے، یا الہ العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جن بیماروں نے کہا سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہم فرج ہم المحمومین من المسلمین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين